ایک اور سوال تحریر فرمایا کہ کیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں برابر ہیں؟ ایسے نہیں ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل۔ دوسرے پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، بیت اللہ کی تحویل اور یہ اور یہ اور یہ، اور پھر سنت ابراہیمی، اور پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام، سب کا تذکرہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول تھے جن کا تذکرہ ہوا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت بخشی ہے۔ جیسے فرشتوں میں فضیلت، اللہ کے وہ فرشتے جو رسالت کا کام کرتے ہیں، انسانوں تک پیغام پہنچانے کا، انسانوں تک رزق پہنچانے کا، وہ باقی فرشتوں ہی سے صرف افضل نہیں ہیں، اس امت کے اولیاء کرام سے بھی افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے حضرت جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس امت کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں نا، ان سب سے افضل یہ فرشتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وہ باقیوں سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے، یہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت افضل۔ پھر جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور جن کو کتاب نہیں دی، ان میں جن کو کتاب دی ہے یہ زیادہ افضل ہیں بنسبت اوروں کے، تو اس لیے سب کا رتبہ ایک نہیں ہے۔ اس لیے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ چھٹے پارے کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نبیوں کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہتے ہیں کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ ایمان لانا اور چیز ہے، اور ان کے مراتب اور درجات کا باہمی فرق اور چیز ہے۔ ایمان ہم سب پہ لاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، لیکن اگرچہ یہ بات بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے تصوف کے غلبے سے لکھی ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں نبوت دی گئی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں یہ کس کس نے لکھا ہے، اور پورے صفحات کے صفحات لکھے ہیں، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ البحر الرائق میں، شامی میں، جہاں کفر اور ایمان کی بحث خاص طور پہ البحر الرائق میں آتی ہے، اسے پڑھتے، اور اس پہ جو شامی نے حواشی لکھے ہیں اسے پڑھتے، تو انہیں پتہ چلتا کہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ عقیدے کے بارے میں، فتوے کے بارے میں، لوگوں کو مسائل بتانے کے بارے میں فقہاء اور مفتی حضرات کہیں بلند مقام پہ ائمہ مجتہدین بنسبت ان کے جن پر تصوف کا غلبہ تھا اور انہوں نے فقہی معاملات کی عقیدے اور اعمال دونوں میں رعایت نہیں کی، لیکن ان سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ رحمہم اللہ تعالی، سب پہ خدا رحم کرے۔ دین میں جو ائمہ ہیں نا، جو مجتہدین ہیں اور جو اہل فتویٰ ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی، ان کا فیصلہ یہ، قرآن کا فیصلہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ یقیناً باہمی طور پہ ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہیں۔ اب یہ بات جو اس کے بعد آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور عیسائی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں لہٰذا تم سے افضل ہوں، یہ بالکل تکبر میں آتا ہے، بالکل تکبر ہے، نہیں جانا چاہیے اس طرف، اس باب کو ہی نہیں کھولنا چاہیے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نیکی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرتی ہے نا، اس کا سر کاٹ دینا چاہیے۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو یہ سکھاتی ہے نا کہ تم ہو اور تم فلاں سے اچھے ہو،
اس چیپٹر کو فلی کلوزڈ کر دینا چاہیے، کھولے ہی نہیں زندگی بھر۔ بہت سے چیپٹرز ایسے ہیں جو زندگی بھر انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ ایک شریف آدمی شراب پینا، وہ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شراب پہ سوچنے کی، پینی ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی سے کہتا ہے کہ فلاں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چل کے، وہ کہتا ہے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، پاگل کیوں اس مسئلے میں۔ بالکل اسی طرح ہر وہ نیکی جو انسان کو کبر کی طرف لے جاتی ہے نا، دعوے کی طرف، غلط بات۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا آپ ہیں بھی یا نہیں، یہ تو موت فیصلہ کرے گی کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ امتی تو دور کی بات ہے نا، امتی تو ایک شرف ہے نا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مرا، اور وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اس کی وفات ہو گئی۔ وہ زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آدمی آج لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور موت کے وقت کفر پہ مرا۔ جب تک موت ایمان پہ نہ آ جائے تب تک کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب تک موت ایمان پہ نہ آ جائے کبھی اپنی نیکی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے، ابن ابی ملیکہ نے کہا، ابن ابی ملیکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، صف اول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پایا، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا کہ اللہ کہیں منافق نہ ہوں، کہیں اللہ منافقت پہ موت نہ آ جائے، اتنے ڈرتے تھے نفاق سے، اور ان میں ابوبکر اور عمر بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ڈرتے تھے نفاق سے۔ آپ اور ہم جس سطح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بس اگر خدا کے ہاں منافق نہ ٹھہرائے جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کرتا، تو سنتے رہے پہلے تو یہ لن ترانیہ، پھر انہوں نے فرمایا کہ تم جیسوں کو بابا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق سمجھتے تھے، کیا بات کرتے ہو۔ اس لیے یہ تکبر اور یہ غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے، قطعاً اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور آج کے مسلمان جو کہتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں، یہ مرض بنی اسرائیل میں بھی آ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی آ کے کیا کہتے تھے؟ فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو 40 دن عبادت کی تھی نا بچھڑے کی، تو ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، 41واں دن جو اس کے بعد ہوگا وہ تم لوگ ہمارے وارث ہوگے جہنم میں، تم جہنم میں جاؤ گے سب۔ وہ اتنے مغرور ہوئے تھے چوزن پیپل۔ یہ آج کے دور کے مسلمان جنہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کی آپ علمی سطح دیکھیں، کتنا علم ہے مسلمانوں کے پاس اس زمانے میں۔ ہم نے پچھلے 300 سال سے دنیا میں علم میں کس شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے؟ کہاں ہم نے کوئی ایسی ایجادات، ایسی دنیا کی راحت کی کوئی چیز دی ہے ہم نے؟ پھر کس برتے پہ کہنا کہ حکومت اور سلطنت اور ایسے احمق جنم لیتے ہیں کہ بس یہ سردیاں گزر جائیں تو گرمیوں کی نماز دلی میں پڑھیں گے اور لال مسجد پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، سب مردہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے اور کوئی تمہیں ریٹیلیٹ کرے گا ہی نہیں۔ ایسے احمق اب پیدا ہو گئے، والعیاذ باللہ۔ علم میں کچھ نہیں دیا، اور وہ ایمان ہی کیا ہے جو اخلاقیات کو پیدا نہ کرے۔ دنیا میں سفاکوں کی فہرست بنائی جائے۔ سفاک آپ سمجھتے ہیں؟ حجاج ابن یوسف کو اس لیے سفاک کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا خون بہانے والا سنگ دل آدمی یہی تھا۔ تو ٹاپ کے جو سنگ دل اور سفاک ہوں گے، یہ مسلمانوں میں مذہبی طبقہ بنے گا۔ ان کے سینے میں دل نہیں ہے، دوسروں کو کافر قرار دیتے ہوئے، دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہوئے، دوسروں کے خون بہانے میں
اور ذبح کرنے میں اس وقت مسلمانوں کے مذہبی طبقے سے زیادہ کون سا ہے؟ سفاک ہیں، یہ چوزن پیپل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں، زاریات میں، یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مومن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، عباد الرحمن الذین، اور اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، سجدا و قیاما، رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ صفات بیان کی ہیں۔ ہم ایسے مسلمان اب رہ گئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو بھیا درکنار، ہمارے تو کبھی زندگی میں ایک قعدہ ایسا نہیں ہے، نماز کے آخر پہ بیٹھنا ایک قعدہ ایسا نہیں ہے جو آدھے گھنٹے پہ ہو، کہ ہم نے درود شریف کے بعد بیٹھ کے کبھی اطمینان سے سلام سے پہلے کبھی دعائیں اتنی لمبی مانگی ہوں کہ پتہ چلے 15 منٹ ہو گئے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ ہم کہاں کے ہیں؟ غنیمت ہے کہ اللہ منافقوں میں شمار نہ فرمائے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں ہونے سے یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہیں، جتنی اہم بات یہ ہے کہ میں اس وقت ہوں کیا، کر کیا رہا ہوں۔